بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، یہ جو نغمہ ہے جس کے لیرکس آپ سن رہے تھے، یہ علامہ اقبال کا وہ فارسی کلام ہے کہ جس نے اس فارسی بولنے والی پوری پٹی میں ہمیشہ سے انقلاب کے جذبات کو موجزن رکھا ہے۔ یہ وہ تاریخی نغمہ ہے کہ جب سوویت یونین کولیپس ہو رہا تھا اور وسط ایشیائی ریاستیں آزادی سے ہمکنار ہو رہی تھیں اور بن مانگی آزادی کا یہ جشن جو ہے وہ دوشنبے میں جاری تھا، تو اس نغمے کی لہروں پر، موجوں پر، اس کے سروں پر وہاں کے جو عوام ہیں وہ جشن منا رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ بی بی سی ریڈیو نے جب یہ وسط ایشیائی ریاستوں کو کہ اس جشن کو، اس مسرت کو اور اس خوشی کو کور کرنے کے لیے اپنا پروگرام چلایا، تو انہوں نے اپنی جو روایتی ٹیون ہے اس کی بجائے اپنے پروگرام کا آغاز اسی نغمے سے کیا، علامہ اقبال کے، کہ جو لوگ وہاں ڈھول کی تھاپ پر اور طبلے کی جو تھاپ ہے اس پر گا رہے تھے، کہ جس میں علامہ اقبال نے لوگوں کو، اس خطے کے لوگوں کو، ایران کے لوگوں کو، ہندوستان کے لوگوں کو، وسط ایشیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے گہری نیند سے سونے والے اٹھ جا اور اب جاگ پڑ، اور اس طرح جاگ جیسے سوئی ہوئی کلی اس طرح اپنی آنکھ کھول جیسے نرگس اپنی آنکھ کھول رہی ہے، اور آگے بڑھ، قافلے آگے نکل گئے ہیں اور تو خواب گراں سے نکل کر اب آگے بڑھ۔ دنیا فارس کو اور دنیا اسلام کو بیداری کا پیغام دینے والا یہ اقبال کا کلام کبھی پاکستان میں بھی لوگوں میں بیداری کے لیے استعمال ہوگا، اور لوگ اپنے جلسے جلوس کے اندر اس نغمے اور اس ترانے کو گائیں گے اور اس کی دھن پر رقص کریں گے، اور اس کی جو جملے ہیں، اس کی جو معنویت ہے اس کو اپنے اندر سموئیں گے اور اپنی جدوجہد کا حصہ بنائیں گے۔ یہ شاید ہی کسی نے تصور کیا تھا، لیکن اب یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جو ایک بیداری کی ایک لہر سی پیدا ہو گئی ہے، ایک رد عمل سے پیدا ہوئی ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ 75 سال کا ماضی اور 75 سال کے طور طریقے اس کی وجہ ہیں، اور اس کی بہت سی ناکامیاں اس کی وجہ ہیں۔ بین الاقوامی دنیا میں تنہائی اور تانہ زنی اور ایک مخصوص اچھوت سی جو کیفیت ہے، یہ ساری چیزوں نے ایک طوفان کی شکل، ایک آتش فشاں کی شکل اختیار کی 75 برس، اور اب وہ آتش فشاں لاوا اگل رہا ہے۔ بالخصوص 11 مہینے سے یا 12 مہینے ہو گئے ہیں، 1 سال ہونے کو ہے کہ یہ آتش فشاں پوری طرح لاوا اگل رہا ہے۔ ایک فرد نے
اس سسٹم کو، اس روایت اور رواج کو بدلنے کا فیصلہ کیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا، تو پھر سوسائٹی، اس کی جو آواز ہے وہ سوسائٹی کی آواز بن کر رہ گئی، اور یوں اس شخص کو مینج کرنے، مائنس کرنے اور اس سسٹم سے نکال باہر کرنے کی ہر تدبیر صرف اس وجہ سے الٹی پڑ رہی ہے کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے اس کی بات کو اپنی بات سمجھا ہے، لوگوں نے اس کی بات کو اپنے مستقبل کی بات سمجھا ہے، اور اس کی جو کیمسٹری ہے وہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ مل گئی ہے، اس کا جو نالہ ہے، اس کا جو نغمہ ہے، اس کی جو بات ہے وہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ ٹیون ہو گئی ہے۔ یہ بڑی باریک بات ہوتی ہے، بڑی خطرناک بات ہوتی ہے، اور بڑی دور رس اثرات کی حامل بات ہوتی ہے کہ جب لوگوں کے جذبات کسی لیڈر کے ساتھ، کسی ریفارمر کے ساتھ، کسی بولنے والے کے ساتھ، کسی قیادت کرنے والے کے ساتھ، کسی قافلے کے آگے چلنے والے کے ساتھ جب ہم آہنگ ہو کر رہ جاتی ہے تو پھر آپ اس کو جدا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر آپ روایتی طریقوں سے اگر اس کو جدا کرتے ہیں تو وہ ایک نئے رد عمل کو جنم دیتی ہے، وہ نئے اور خوفناک اور بدترین اور تباہ کن نتائج کو جنم دیتی ہے، لیکن اس کو مینیج کرنے کے اور بے شمار طریقے ہیں، اور سب سے بڑا طریقہ تو یہ ہے کہ اس بھاؤ کو فطری انداز سے آگے بہنے دیا جائے۔ عدالت عظمیٰ نے جو فیصلہ دیا وہ پاکستان کے آئین کے حق میں دیا اور نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا۔ کہنے والے تو یہی کہتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا کہ نظریہ ضرورت اس ایک فیصلے سے دفن ہو کر رہ گیا۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ نظریہ ضرورت بے ہوش ضرور ہوا ہے۔ نظریہ ضرورت اس وقت دفن ہوگا جب نئی نسل کے جذبات کو، ضرورتوں کو، ان کے احساسات کو سامنے دیکھتے ہوئے پوری پاکستان کی ریاست یہ فیصلہ کرے گی کہ اب اس نے آئین نو سے ڈرنا نہیں، طرز کہن پہ اڑنا نہیں، بلکہ نئے حالات اور نئے مسائل اور نئے چیلنجز کے مطابق خود سپردگی کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر۔ اور اب وقت کو واپس نہیں لانا، وقت کے پہیے کو روکنا نہیں ہے، وقت کے دھارے کو موڑنے کی جو کوشش ہے وہ نہیں کرنی۔ عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے سے نظریہ ضرورت کو ایک دھچکا ضرور لگا۔ نظریہ ضرورت وہ ایک ایسی وبا اور ایسی بلا ہے کہ جو ایک بار ضرورت کے تحت، وقتی ضرورت کے تحت بوتل سے نکال لی گئی، لیکن پھر یہ پاکستان کا نظریہ ہی بن گیا، اسلوب ہی بن گیا، اصول ہی بن گیا۔ ہر سنگین مرحلے پر، ہر خطرناک موڑ پر نظریہ ضرورت کا یہ جو سانپ ہے یہ پٹاری سے نکل کر میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے تحت سارے فیصلے ہوتے تھے۔ اس کے نظریے کی وجہ سے پاکستان کا جو مزاج ہے وہ بالکل ایڈہاکزم پہ ہو کر رہ گیا، ڈنگ ٹپا ہو کر رہ گیا۔ ایک حکمران آیا، وہ اپنے ساتھ سسٹم لایا، اسے لیجیٹیمیسی عدلیہ نے دی، اسے پھر عوام کو بھی چاروں ناچار قبول کرنا پڑا، کبھی وحدانی طرز حکومت، کبھی وفاقی طرز حکومت، کبھی صدارتی نظام، کبھی پارلیمانی نظام، کبھی مارشل لا، کبھی سولین حکومت، کبھی نیم سولین حکومت، کبھی نیم فوجی حکومت، اور ہر جو حکمران ہے وہ اس دعوے کے ساتھ آیا کہ پاکستان کے مسائل کا حل صرف اسی کے نسخہ شفا میں ہے، لیکن جب وہ واپس چلا گیا تو اندازہ ہوا کہ یہ مریض تو پہلے سے زیادہ جاں بلب اور موت کے قریب ہوتا چلا گیا۔ اور اس ایڈہاکزم نے پاکستان کو دنیا میں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آج کے جو حالات ہیں یہ صرف اسی پالیسی کا نتیجہ ہے، نظریہ ضرورت کا نتیجہ ہے کہ جو پھر پاکستان کا ایک قومی رواج بن گیا، آئین بن گیا، اصول بن گیا، اسلوب بن گیا، اور آج تک یہ نظریہ پاکستان کے اداروں میں گھس کر رہ گیا ہے اور ان کے اندر سرایت کر کے رہ گیا ہے۔ ایسے میں عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے کہ وہ آئین کے حق میں کہ 2 صوبوں کے اندر 90 دن کے اندر انتخابات کرانا لازمی ہے، بڑے دباؤ کو اور بہت سی پیشانیوں پر پڑنے والی شکنوں کو، ترغیب کو، دھمکیوں کو مسترد کر کے بہرحال عدالت نے ایک اصول پر کھڑے رہنے کا ایک فیصلہ کر کے یقیناً ایک نئی تاریخ رقم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو نئی نسل میں ایک بیداری ہے، یہ جو اقبال کا کلام کبھی سمرقند اور بخارا کے نوجوان گاتے تھے اور اس کے نغمات پہ، اس کی دھنوں پہ وہ رقص کرتے تھے، آج یہی نغمہ جو ایک اردو ترجمے کے ساتھ ان جلسے جلوسوں میں سنایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے کہ اٹھ خواب گراں سے، اٹھ خواب گراں سے، اس کے بول ہیں
کہ بیداری سے خوابیدگی سے بیدار ہو جا۔ تو اس کی وجہ نئی نسل کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، نئی نسل کو لگنے والے چرکے ہیں کہ نئی نسل سے چھن جانے والی امید ہے۔ اب نئی نسل زمانے کے ساتھ چلنا چاہتی ہے، نئے انداز سے چلنا چاہتی ہے، پرانے طور طریقوں کو چھوڑنا چاہتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کے فیصلہ سازوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ نئی نسل کے ان جذبات اور احساسات کے ساتھ چلتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، سفر ڈالتے ہیں ان جذبات کے آگے، یا وہ طاقت کو ہمیشہ کی طرح اپنی بند مٹھی میں رکھتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب آپ کسی کو تنگ کریں گے، بلی کو بھی اگر آپ چاروں طرف سے گھیریں گے اور اس کے سامنے کوئی امید نہیں ہوگی، کوئی اس کے سامنے روشنی کی کرن نہیں ہوگی، تو وہ جھپٹا مارے گی آپ کے منہ پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عوام کا لاوا ہے، جذبات کا بھڑکا ہوا لاوا ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، اور دیر پا اور دور رس قسم کے اثرات کا حامل راستہ نکالنا پڑے گا۔ اور اب کیونکہ نئی نسل کی ضروریات بدل گئی ہیں، اس کی سوچیں بدل گئی ہیں، اس کے تقاضے بدل گئے ہیں، اس کے چیلنجز بدل گئے ہیں، اور وہ کچھ نیا چاہتا ہے۔ وہ 75 برس کے اس سفر کو جوں کا توں جاری نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ اس سفر نے اس کو ذلت اور تمسکنت کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اب یہ پاکستان کے فیصلہ سازوں پر منحصر ہے کہ تبدیلی کی اس خواہش کو وہ طاقت کے ذریعے روکتے ہیں، اس کا کسی اور سازش کے ذریعے، کسی اور مینجمنٹ کے ذریعے اس کا ابارشن کرتے ہیں، تو اس کے اپنے اثرات ہوں گے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ، اور پاکستان کے لیے بہتر یہی ہے کہ ان جذبات کے ساتھ آپ اپنی پالیسی کو ٹیون کریں، ہم آہنگ کریں اور آگے بڑھیں، تاکہ پاکستان بھی حالات کی اس بند گلی سے باہر نکلے اور ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔